بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک جسم دوسرے روح، اور دونوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دنیا اور آخرت۔ تو اس کے لیے ایک تبلیغ عام کی صورت یہ ہے کہ جمعے کو وہ سید الایام ہے، جمعے کو کام شروع کیجئے، اس میں مناجات مقبول اشرفی سے مسنون دعائیں، قربات عند اللہ و صلوات الرسول، جس کو حضرت الگوئی نے اذکار مسنونہ کے نام سے الگ سے بھی شائع کر دیا ہے، اور حضرت مولانا عاشق الہی بلندشہری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبول مسنون دعائیں ہیں، مولانا منظور صاحب نعمانی کی بھی ہیں، مولانا علیمیہ کی بھی ہیں، اور بڑا اچھا مجموعہ پرنور دعائیں، مفتی تقی عثمانی کی اچھی چیز ہے۔ تو اس سے اذکار مسنونہ کی تبلیغ کی جائے جمعے کو، اور جمعے کے اعمال بتلائے جائیں کہ جمعے کو یہ اعمال کرنا مسنون ہے۔ سنیچر کو درس قرآن، درس قرآن کی تبلیغ قرآن کی صورت یہ ہے کہ شاہان دہلی ہندوستان میں یہ امام ہیں دونوں، شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ ہے اور شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تو لفظی اور بامحاورہ دونوں میں سے کسی بھی ترجمے کو تبرکاً قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر، اور شنبے کو تفسیر قرآن، تو ترجمہ قرآن کے لیے شاہان دہلی کا ترجمہ بہت ہی منتخب ہے اور مبارک ہے، اور جتنے تراجم پورے بر صغیر میں ہیں سب کی اصل وہی ہے۔ تو شاہ رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ لے لیا جائے، اور تفسیر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی لے لی جائے موضح الفرقان سے، جو اللہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے، اس پر جو حاشیے میں تفسیر ہے وہ علامہ شبیر احمد صاحب کی ہے، وہ بڑی مختصر، بڑی جامع اور بہت عام فہم زبان میں ہے، یہ اس کی خوبی ہے خاص۔ تو یہ تو شنبے کا سبق ہو گیا، یہ ایک سبق دے دیا جائے اس میں۔ تیسری چیز یکشنبے کو درس حدیث، اس میں منتخب احادیث کے مجموعے ہیں، وہ سب آ چکے ہیں۔ اگر آپ کے مخاطب عوام ہیں تو ان کے لیے معارف الحدیث کا مجموعہ اچھا ہے، اور اگر درمیانی درجے کے ہیں تو ان کے لیے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کی چیزیں اچھی ہیں، انہوں نے بھی کچھ احادیث کے مجموعے تیار کیے تھے۔ اور اگر یہ آج کل جو علی گڑھی اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے یہ اعتراض کرتا ہے سائنسی دنیا میں جانے کے بعد، تو اس کے اعتراضات بہت سے معتقدات پر ہوتے ہیں، اعتقادیات پر، تو یہ دین کی اور اعتقاد کی بنیاد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے۔ اس کے لیے مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ اچھی ہے 4 جلدوں میں، وہ ہمارے دادا میاں کو، والد صاحب کو بہت پسند تھی، مجھے بھی، اور اس میں اس طبقے کا اچھا جواب ہے۔ اور ایسے ہی حضرت تھانوی کی اشرف الجواب میں بھی چیزیں اچھی ہیں ایسے طبقے کے لیے۔ اور تیسرے دن دوشنبے کو، جمعہ سنیچر اتوار دوشنبہ، چوتھے دن دوشنبے کو درس فقہ، تفقہ فی الدین کے لیے، تو اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ اس میں بالکل عوام ہیں تو ان کو تعلیم الاسلام، بہشتی ثمر یہ سنایا جائے، اور اگر درمیانی طبقہ ہے تو پھر اس کو بہشتی زیور کے منتخبات سنا دیے جائیں، اور علم الفقہ کے سنا دیے جائیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کی علم الفقہ ہے، اور ایسے ہی اور بھی مجموعے ہیں جو بعد میں ہو سکتے ہیں، اور تراجم بھی آ چکے ہیں اچھے فقہی کتابوں کے۔ عین الہدایہ جو ہے یہ مفصل ہے، عین الہدایہ، تو وہ آخری درجے کے لیے اچھی چیز ہے فقہیات کی تبلیغ کے لیے۔ اور اس کے بعد سہ شنبے کو، منگل کو درس تصوف ہو، کہ اس کے اندر جو اعمال قلب ہیں اور جو روحانی امراض ہیں وہ امراض کیا ہیں، اور ان کا اس کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں بہت منتخب ہیں۔ اس کے لیے بہشتی ثمر، بہشتی زیور کا 7واں حصہ،
جی اس سے شروع کیجیے، بیشتی زیور کا 7واں حصہ. جی اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں میں بہت منتخبات ہیں، خصوصاً حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں جو ہیں، جی انفاس عیسیٰ اور کمالات اشرفیہ، جی اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی جو ہے وہ معارف معاصر، جی اس طرح سے جو نام ان کے ہیں، کیا نام ہے اس کا پورا ذہن میں ہے. بہرحال جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی چیزوں کا میں مشورہ دے دوں گا کہ وہ کتابیں اس کے لیے بہت منتخب ہیں. حضرت تو اس میں بالکل امام ہیں، جی بالکل امام ہے. کوئی فرد فرید ایسا اللہ نے پیدا کیا کہ اس پوری صدی بول کے دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا ہے. یہ معالجہ روحانی میں حضرت بالکل امام ہے. جی تو حضرت کی چیزوں کا انتخاب مقصود کو بتایا جا سکتا ہے. سر دست بیشتی زیور کا 7واں حصہ، اور اس کے بعد پھر یہ جسمانی علاج کے لیے یہ امراض ہیں، جی یہ علامات ہیں، جی یہ علاج ہے، یہ مفید غذائیں ہیں، یہ مضر غذائیں ہیں. تو 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، جی دوا ہو، غذا ہو، پرہیز ہو. جی اس پر مشتمل جی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر علاج الغربا ہے، جی بہت اچھی کتاب ہے. جی اب تو اس کو 200 سال ہو رہے ہیں جی اس کتاب کو. جی اردو میں جی اس سے جامع کتاب نہیں ہے علاج علاج الغربا. یہ کون سے حکیم صاحب کی ہے؟ یہ پرانی ہے، مظاہروں میں کتب خانے میں تھی تو میں اپنے پاس رکھا کرتا تھا. جی بہت سی چیزیں اور بھی بعض چیزیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں. جی اور ایسے ہی طبیہ کالج سے اور ہمدرد سے بھی امراض و علاج کے نام سے چیزیں آتی ہیں. جی وہ آتے ہیں مختصر رسائل. تو وہ مطلب یہ تبلیغ عام میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب لوگ جو ہیں جسمانی صحت کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ جسمانی صحت اگر نہیں ہوتی ہے تو آدمی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. تو وہ علاج روحانی اور علاج جسمانی، جسے تصوف و طب کہتے ہیں، فنی نام دونوں کے اصطلاحی ہیں. جی اصطلاحی نام فن تصوف اور اصطلاحی نام فن طب ہے. جی سیدھا نام ہے علاج روحانی، علاج جسمانی. اور 7ویں دن جمعرات کو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کا دستور و قانون کیا ہے، ضروری چیز ہے. اس لیے کہ یہ امام مسجد کو پتہ نہیں، متولی مسجد کو پتہ نہیں، عام نمازیوں کو پتہ نہیں. تو وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس میں قانون کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. وہ اس کو سوچے سمجھے بغیر ایک دم سے خاں صاحب ہو جاتے ہیں. تو وہ بات بھی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی جو نتیجے کی بات ہے وہ میں نے کہی کہ بھئی دین کے لیے ایک بازو حکمت ہے، دوسرا بازو ہمت ہے، تب کام ہوتا ہے. اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیخ اکبر کی متقدمین سے تعریف نقل کی حضرت نے، متقدمین سے لے کر متاخرین تک سب اس پر متفق ہیں کہ شیخ کامل کی علامت 3 ہے. اس کے اندر تدین ہو، دینداری جو اصل ہے، اس کے اندر حکمت ہو اور انتظام ہو. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، دین انبیاء کا رکھتا ہو، دینداری انبیاء، دین انبیائی، اور حکمت اطبائی، طبی حکمت رکھتا ہو، اور تدبر اور سیاست انتظام جسے کہتے ہیں، یہ ملوک کی رکھتا ہو، بادشاہوں کی. اگر یہ 3 وصف نہیں رکھتا ہے تو وہ شیخ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اتنے جتنے سب گھسیٹے گھس گئے ہیں اس میں، یہاں سے اجازت لے آئے، وہاں سے خلافت لے آئے، اور ان کی ذہنیت وہی ہے. کہیے تو برا مانتے ہیں، کہیے تو برا مانتے ہیں، ذہنیت وہی ہے ان کی. یعنی نہ تو زبان، نہ بیان، نہ بات سمجھنے کا سلیقہ. سمجھائیں گے کیا بھائی آپ؟ یہ بہت 40 سال کا تلخ تجربہ مجھے ہوا. میں بڑے حسن زن کے ساتھ دیوبند سہارنپور آیا تھا.
لیکن جب دیکھا کہ جن ہاتھوں میں گیا تو پتہ چلا کہ اسے تو کوئی بحث ہی نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اسی لیے میں نے عالم دین کی ہتک نہ ہو، عالم کہنا چھوڑ دیا۔ اب میں صاف کہہ دیتا ہوں یہ فلاں مدرسے کے فارغ ہیں۔ اب وہاں کیا کیا انہوں نے 8-10 سال ہی اللہ ہی جانے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، علم کیا ہے، جہل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، رسم کیا ہے، جی حکمت کیا ہے، صفاحت کیا ہے، بالکل نہ بتائیے۔ یہ تو ہوا مطلب اس کا۔